ہمارے پاس اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں، تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے، اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل، اور وہ بھی ایک کامیاب آئین سازی کا عمل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ اتحادی حکومت کے پاس مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت نہیں، بلاول بھٹو کا اعتراف۔ کوشش ہوگی 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز والا حصہ بحال کرائیں۔ آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور JUI نے مل کر قانون سازی کی، اب بھی اگر اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت اور JUI مل کر مجوزہ آئینی ترمیم منظور کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت میں وعدہ تھا ہم عدالتی اصلاحات لائیں گے۔ عام انتخابات کے منشور میں بھی عدالتی اصلاحات شامل تھیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق پیپلز پارٹی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے۔ آئینی ڈرافٹ فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولانا بھی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں۔ کوشش ہوگی پیپلز پارٹی اور JUI مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ مولانا تحریک انصاف کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ بھی موجود۔ ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزات تجاویز کا جائزہ، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر گفتگو۔ عارف الوی نے آئینی ترمیم پر بہترین موقف اپنانے پر فضل الرحمان کے کردار کو سراہا۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیم سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ مولانا نے پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات پر اسد کیسر کو اعتماد میں لیا۔ دونوں جماعتوں کا مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق۔ فضل الرحمان اور عارف الوی میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سابق صدر نے مولانا کو بانی PTI کا پیغام پہنچایا۔ بانی PTI نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا۔ حکومت عدلیہ پر شب خون بارنا چاہتی تھی جسے اپوزیشن نے مل کر ناکام بنایا۔ بانی PTI کا پیغام، مولانا فضل الرحمان نے ترمیمی بل کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی۔ آئینی ترمیمی بل کے معاملے پر مشاورت سے ہی فیصلہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا جواب، دونوں جماعتوں میں ورکنگ ریلیشن شپ مزید بڑھانے پر اتفاق۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر وفاقی وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں، ترامیم کے مسودے پر PTI سے بھی غیر رسمی بات ہوئی ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترامیم سے بہتری آئے گی۔ ہم ایک کے پاس اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کے قائل کرنے کا اختیار ہے۔ جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ۔ وزیر قانون آج 26ویں آئینی ترامیم سے متعلق اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اعظم رضا تارڑ مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم میں شامل نکات کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ پریس کانفرنس کا مقصد آئینی ترامیم سے متعلق ابہام کو دور کرنا اور اصل حقائق پیش کرنا ہے۔ اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، صدر ایمل ولی خان نے صدارت کی۔ مجوزہ آئینی ترامیم، موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ ترامیم میں آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی تو مخالفت کریں گے۔ پارلیمان کی بالادستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ آئینی ترامیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے سیاسی کارکنوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ اجلاس میں فیصلے۔ آئینی ترامیم میں خیبر پختونخوا کے نام کو پختونخوا کرنے کا مطالبہ۔
افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ محب اللہ شاکر کی جانب سے کھل کر ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں۔ واقعے پر افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے عزتی سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل کا یہ فعل قابل مذمت ہے۔ کابل اور اسلام آباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ کمال خالق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سرور کونین محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ شہر شہر قریہ قریہ خوشیوں کا اظہار۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں جلوس اور ریلیاں، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں۔ فرزندان اسلام کا پیارے نبی سے محبت کا والہانہ اظہار۔ گھروں گلیوں محلوں بازاروں کی دل فریب سجاوٹ، جگہ جگہ نظر و نیاز کا بھی اہتمام۔ عید میلاد النبی کے موقع پر درود السلام کی محفلوں کا بھی انعقاد۔ فضائیں درود السلام کی صداؤں سے معطر، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محبوب ربی کا جشن آمد بخش رہا ہے سرور تازہ، ملے ہے ذہن و فکر کو جیسے راہ روشن شعور تازہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں عظیم الشان جلوس۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس بیمن مسجد سے شروع ہو کر نسر پارک میں اختتام پذیر ہوا۔ عاشقان رسول کی جانب سے گلہائے عقیدت پیش۔ اسلام آباد میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد الرضا G7 میں برآمد ہوا۔ پشاور میں عید میلاد النبی مرکزی جلوس میلاد ہاؤس گلبہار سے نکلا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں درجنوں چھوٹے بڑے جلوس مقررہ منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ کراچی میں مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال۔ کھارا در میں 12 ربیع الاول کی ریلی میں سکھ اور کرسچن کمیونٹی بھی شریک ہوئی اور شریف میں 12 ربیع الاول کا قدیمی اونٹ گاڑی اور بیل گاڑی جلوس، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کی بڑی تعداد۔ عید میلاد النبی کے موقع پر منچر جیل میں ماہی گیروں کی کشتیوں پر ریلی، ماہی گیروں نے کشتیوں کو سجا کر نبی آخر الزماں کی ولادت کا جشن منایا۔